فلا یقربن مصلانا، ایام نحر کے بارے میں، جس کے پاس مال تھا اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ جن علاقوں میں جانوروں کے ذبح کرنے پر پابندی ہے، آپ انڈیا میں جا کے دیکھو، یوٹیوب پہ دیکھو کیسے تڑپ تڑپ کے گائے مر رہی ہیں بھوک پیاس سے، سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ابراہیم کی سنت بھی زندہ ہو گئی اور گوشت بھی تازہ تازہ مل گیا اور انسانیت کی خدمت بھی ہو گئی، کروڑوں انسانوں کو روزگار بھی مل گیا۔ اور سب سے زیادہ انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے گائے کا گوشت، جو ہندو کہتے ہیں نا گائے ہماری ماں ہے، سب سے زیادہ گائے کا گوشت کہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ انڈیا میں سب سے زیادہ گائے کٹتی ہے اور ایکسپورٹ ہوتا ہے گوشت۔ تو اگر ان جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑ دیا جائے تو یہ بھوکے مریں گے، انسان ان پہ انویسٹ نہیں کرے گا، اور انڈیا میں مرتے ہیں۔ آپ انہی کے چینلوں پہ جا کے دیکھو، بوڑھی بوڑھی گائے ہو جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جس سوسائٹی میں آج کل جو لبرل سیکولر کی سوسائٹی، بوڑھی ماں کو لوگ نہیں پوچھ رہے، جو سچی مچی کی ماں ہے، تو گائے جو آپ نے بنائی ہے اپنی ماں جس کو، اس کو کون پوچھے گا؟ وہ قربانی میں کیا ہے؟ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں آج قربانی پہ۔ پہلے تو میں قربانی کی فضیلت بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کے دن ما عمل ابن آدم احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو ایام نحر میں، نحر کہتے ہیں قربانی، نحر کے ایام میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقرعید آنے والی ہے 2024 کی۔ آج جمعے کا دن ہے، پیر کی بقرعید ہے۔ قربانی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا گلا ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، رمضان کے بعد سے بیٹھا ہوا ہی ہے مسلسل۔ میری جو اوریجنل آواز ہے بہت اچھی ہے، لیکن بہت عرصہ ہو گیا میں نے خود نہیں سنی، مسلسل گلا بیٹھا رہتا ہے۔ 2-3 مہینے آرام ملے گا گلے کو تو پھر اس قابل ہوگا کہ وہ کچھ آواز سیٹ ہو جائے۔ دیکھو بھائی، جب کسی حکم کی حکمتیں سامنے ہوتی ہیں، کسی آرڈر کی حکمت سامنے ہوتی ہے تو اس آرڈر پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب آرڈر کی حکمت سامنے نہیں ہوتی تو عمل تو انسان کر لیتا ہے لیکن اس میں دلچسپی نہیں رہتی۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ آپ کو کوئی ڈاکٹر میڈیسن دے اور بتا دے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، تو پھر اس دوا کو کھانے میں ایک موٹیویشن مل جاتی ہے انسان کو۔ قربانی کیا ہے؟
حج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا نا، جو آج ہمارا لبرل سیکولر طبقہ سمجھ نہیں پا رہا ہے اس حقیقت کو، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کتنا ڈالر کما لیتے ہیں، کتنا پیسہ کما لیتے ہیں، کتنا بڑا بحریہ ٹاؤن میں آپ نے گھر بنا لیا۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور غرض ہو بھی کیوں؟ یہ تو عیش و عشرت کی چیز ہے نا، اس کا انسانیت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے انسانیت سے اس کا کہ بڑا گھر بنا لیا، بڑی گاڑی رکھ لی؟ یہ تو عیش کی چیز ہے، ہر شخص چاہتا ہے اپنی خواہشات پوری کرنا، گدھے گھوڑے بھی چاہتے ہیں۔ آپ نے قربانی کی گائے لائے ہیں نا، اس کی مرضی کا چارہ رکھیں گے تو شوق سے کھائے گی، نہیں رکھیں گے تو یوں یوں منہ ہلائے گی۔ بھائی جس کو بھی اللہ نے روح دی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو لذتیں حاصل ہوں، بس جتنا اللہ نے جس کو دماغ دیا ہے وہ اس حساب سے لذتوں کا متلاشی ہوتا ہے۔ گائے کی کھوپڑی اتنی ہے، وہ بس یہی جانتی ہے کہ ہرا کھانا ہے یا سوکھا کھانا ہے، اس سے زیادہ اس میں صلاحیت ہی نہیں دی۔ انسان کو تھوڑی زیادہ صلاحیت دی ہے تو وہ کباب بنا کے کھاتا ہے، کوفتے بنا کے کھاتا ہے، پھر لیونگ اسٹینڈرڈ اس نے بہت اچھا کر دیا۔ انڈا موڑ کا لیونگ اسٹینڈرڈ ایک الگ ہے، ڈیفنس کا تھوڑا سا اونچا ہے۔ جب زیادہ پیسہ آتا ہے آدمی کے پاس، امریکہ کا اور زیادہ اونچا ہے، وہاں بطخیں وطخیں بھی نظر آ جائیں گی آپ کو جھیل میں تیرتی ہوئی۔ وہاں بطخوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی بہت اونچا ہے، وہاں جو بطخیں ڈکس ہیں نا ان کا بھی لیونگ اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہے۔ انہیں جو صاف پانی تیرنے کے لیے ملتا ہے وہ ہمیں پینے کے لیے نہیں ملتا۔ تو ہر نفس خواہشات کا متلاشی، ہر نفس یہ چاہتا ہے میری خواہشات پوری ہوں۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی اچھی آ گئی، آپ کے پاس خوراک اچھی آ گئی، آپ کی ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں مادہ پرست انسان نے انسانیت کو پہچاننے کا جو کرائیٹیریا، جو معیار رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ اگر کوئی ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ انسان نہیں ہے، کوئی ایئر کنڈیشن روم میں کرسی پہ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے بیٹھا ہوا ہے عظیم انسان ہے۔ تو اس کا انسانیت سے تعلق بولو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیکار کی باتیں۔ تبھی شاعر نے ایک شعر کہا ہے نا، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے۔ یہ بھی تو مرنے والوں پہ ہی مرنا ہو گیا نا، جو آج سوٹ ٹائی سوٹ بوٹ میں بیٹھا ہوا ہے کل مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ لاشوں پہ کیڑوں نے کھانا ہے اس کو، ایسی کی تیسی ختم۔ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے۔ حسینوں کا دم بھرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اٹریکٹیو چیز ہے نا اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہے، واہ ویل ڈن، شاندار۔ ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے، کوئی بھی اچھی چیز انسان کو لگے شاندار ہی کہنا ہے اس نے۔ جیسے ہم نے امریکہ میں گھر دکھائے ویل ڈن، تبھی لوگوں نے تانا کیا، ادھر کہتے ہو مسافر خانہ، ادھر کہہ رہے ہو ویل ڈن۔ تو اس میں تطبیق دے رہا ہوں میں، اچھا لگنا برا نہیں ہے، ایک حد تک لمٹ، زیادہ فری نہیں کراؤ، جانا پھٹے پہ ہی ہے، چاہے امریکہ میں رہو، چاہے جاپان میں رہو، چاہے انڈا موڑ پہ رہو، چاہے پٹیل پاڑا پہ رہو۔ تو ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ تیری نظر کا جو ذوق ہے نا، تیرا جو ٹیسٹ ہے نا، ٹیسٹ اس کا معیار بہت کم ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی کو آپ کوئی ایسی خوراک کھلا دیں جس میں بالکل بھی ٹیسٹ نہ ہو،
بالکل ٹیسٹ نہ ہو, جلے ہوئے پیاز پڑے ہوئے ہوں اور پرانے آئل میں بریانی پکائی ہوئی ہو کسی نے, اس میں جلے ہوئے پیاز اور دیگ کی کھرچن زیادہ اس میں, اور کسی کو دے دیں آپ, وہ نوالے بھر بھر کے کھا رہا ہو, کہہ رہے یار ایسا ٹیسٹ آج تک میں نے نہیں دیکھا. لوگ کیا کہیں گے, تیرا جو ذوق ہے نا وہ بہت ہی خراب ہے. اس کو آپ بولیں گے یہ تو ہماری بلی شوق سے نہیں کھاتی جسے تو نوالے بھر بھر کے کھا رہا ہے, لگتا ہے تو نے کبھی دیگ کی بریانی دیکھی نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو, میرا خیال ہے تیرا جو نظر کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ معیاری نہیں ہے. اور مزہ, ایک اور شعر آ رہا ہے ذہن میں, وہ فریب خوردہ ہے تو اس سے میچ نہیں کرتا, تھوڑا شعر اچھا ہے, اب کیا کریں. بعض دفعہ وہ اس موضوع سے میچ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن میں نکال لوں گا اس کو, میچنگ نکال لوں گا میں. وہ کہتے ہیں نا, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. بڑا خاندانی شعر ہے. دیکھو شاہین جو شہباز جسے کہتے ہیں نا, اس کا اسٹائل ہی نرالا ہوتا ہے, وہ گندی چیزوں پہ نظر نہیں ڈالتا. گدھ کا کام ہے مردار, جو بحریہ ٹاؤن پہ مر رہا ہے نا وہ گدھ ہے, سمجھ رہے ہو. اور جو میرے امریکہ کے ولاگ دیکھ دیکھ کے رالے ٹپکا رہا ہے وہ بھی کیا ہے, گدھ ہے. میں خود نہیں رالے ٹپکائی میں نے, حالانکہ میں تو وہاں موجود تھا. اگر میں رالے ٹپکا رہا ہوتا میں 2 مہینے رہ کر آتا وہاں پہ. میں تو 1 ہفتے میں بھاگ آیا بھائی, اپنا انڈا موڑا یار. بچے تو یہاں ہیں, مرغیاں یہاں ہیں, مرغیاں انڈے یہاں دے رہی ہیں, سمجھ رہے ہو. تو ولاگ جو میں بناتا ہوں وہ دنیا الگ ہے, حقیقت کی دنیا کیا ہے بھائی, الگ ہے. وہ میں دکھاتا بھی اس لیے ہوں کہ دنیا دیکھ کے دنیا سے محبت نہ کرو, پھر فائدہ ہے. بند کمرے میں بیٹھ کے آدمی دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, پھر کوئی کمال نہیں ہے. ابھی قربانی پہ بیان ہو رہا ہے, لیکن ابھی لا رہا ہوں میں, اس لا رہا ہوں. پہلے زمین بنا رہا ہوں, پہلے زمین بنے گی, ہل چلے گا اس میں, پرانی جھاڑیاں نکلیں گی. اہل اللہ جو ہے نا وہ جب مراقبہ کرواتے ہیں نا اللہ کی محبت کا, تو کہتے ہیں پہلے غیر اللہ کی محبت نکالو. پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ جب کسان زمین میں پھل بوٹے لگاتا ہے تو خاردار جھاڑیاں پہلے نکالتا ہے. تو یہ دنیا کے گٹر جب تک ابل رہے ہیں نا, بحریہ ٹاؤن جو کھوپڑے کے اندر گھسا ہوا ہے اور اس کے گٹر ابل رہے ہیں, یہ جب تک گٹر نکلیں گے نہیں, نہ اسلام سمجھ میں آئے گا میرے بھائی, نہ اللہ کی محبت آئے گی. اسی پہ مرتا رہے گا, سوٹ بوٹ ٹائی اور گاڑی اور یہ, اور پھر چھچوری باتیں کرے گا کہ امریکہ کی ولاگ دیکھ کے دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے. تو وہ شعر مکمل کر لوں کہ شاہین جو ہے نا, شاہین شکار کر کے کھاتا ہے نا, اور اس کے شکار کا اسٹائل دیکھو آپ, یوٹیوب پہ دیکھ لو آپ, کیا ایگل بھی ایسا ہی کرتا ہے. کیسے دیکھا ہے نا, ایک بڑی مشہور ویڈیو ہے, ایگل نے جمپ ماری ہے, پانی کے اندر سے سانپ کو پکڑ کے لایا ہے, اور ہوا میں سانپ سے لڑائی ہوئی ہے, ایسے پکڑا ہے پنجوں سے, اس کی فائٹ ہوا میں ہو رہی ہے اتنے لمبے سانپ سے. سانپ کوشش کر رہا ہے ڈسنے کی, اس نے منہ سے اس کو دبوچا ہوا ہے, اور اپنے لیے نہیں کر رہا یہ کام, اپنے بچوں کے لیے. کتنی محنت سے ہوا میں لڑائی, فضائی جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ, اور اس کو اٹھا کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس لے کر پھر اس کا سر کھول کے بھیجا اپنے بچوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ بیٹا آپ کے لیے آج باربیکیو کا ہم نے انتظام کیا, کوئلے ویلے لے آؤ. یہ اسٹائل کس کا ہے؟ گدھ کا. یہ اسٹائل ہو سکتا ہے؟ گدھ مردوں کے لیے رکھے جاتے ہیں. پارسیوں کے ہاں نا اپنے مردوں کو گدھوں کے حوالے کیا جاتا تھا, اب شاید نہیں کرتے ہوں. تو گدھ مردار کھاتا ہے. گندگی صاف کرنے کے لیے شاہین اور ایگل نہیں رکھا جاتا. میں نے پاناما کے ساحل میں دیکھا بڑی صفائی ستھرائی. مچھلی مارکیٹ میں کبھی آپ ہمارے ہی مارکیٹوں میں گزریں تو پہلی دفعہ جب کوئی گزرے گا تو بے ہوش ہو جائے گا. ہم تو عادی ہو گئے ہیں اس لیے اب بے ہوش نہیں ہوتے.
اتنا گند. میں پاناما کی مچھلی مارکیٹ میں گیا تو گند نہیں ہے, گدھ رکھے ہوئے انہوں نے, ذرا سی کوئی گندگی ہوگی گدھ اٹھا کے کھا لے گا. اب ہوا یہ کہ شاہین کا بچہ غلطی سے گدھوں میں کہیں گر گیا آ کے, اور گدھوں کے اندر رہنا شروع کر دیا اس نے. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا؟ بولو, گدھ. جب گدھ سمجھنے لگا وہ اپنے آپ کو, تو اب حرکتیں بھی کیسی کرے گا وہ؟ گدھوں جیسی. وہ اسٹائل کے عقابی آنکھیں, اور ایسے اسٹائل سے اپنے شکار کو دیکھنا, اور ایسے ناٹک کرنا کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دینا, اور پھر قریب جا کے پروں کو کھولنا. یہ سارے جو باز اور شاہین والے اسٹائل تھے, وہ شاہین کا بچہ گدھوں میں رہ کے وہ اسٹائل, بولو, بھول گیا. اس نے بھی وہی چھچوری حرکتیں شروع کر دی, گدھوں جیسے کام شروع کر دیے. تو فریب خوردہ کا مطلب دھوکہ کھایا ہوا شاہین, جو پلا ہو کرگسوں میں, کرگس گدھ کو بولتے ہیں, جو کرگسوں میں شاہین کا بچہ پلا ہو, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی. شہباز کے راہ و رسم اسٹائل کیسے ہوتے ہیں, طور طریقے کیسے ہوتے ہیں. کرگسوں میں پلنے والے شاہین کو یہ پتا نہیں ہوتا, وہ تو مردار پہ منہ مارے گا. انسان کو اللہ نے بہت اونچا بنایا ہے, شہوتوں پہ مرنے والا نہیں, گاڑیوں پہ, بنگلوں پہ, پلاٹوں پہ, خواہشات پہ جان دینے والا نہیں بنایا. اس کا جو ذوق نظر ہے بہت اونچا ہے انسان کا. اس میں پیغمبر پیدا ہوتے ہیں. پیغمبروں کی سلیکشن فرشتوں میں نہیں ہوتی, کس میں ہوتی ہے؟ انسان. اس میں ابراہیم خلیل اللہ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہوتے ہیں, اس میں موسیٰ کلیم اللہ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, انبیاء پیدا ہوتے ہیں. ذوق نظر انسان کا بہت بلند. لیکن یہ جب دنیا پرستوں میں پلتا ہے نا, پہلے اپنے ابا اماں کو دیکھا کہ انہوں نے 2 بچوں کے بعد نسل روک لی. کیوں روک لی؟ تاکہ ہمیں کھلانا نہ پڑے. تو ابا اماں سے کیا آئی اس کے دماغ میں؟ توکل آیا یا کنجوسی آئے گی؟ توکل تو گیا, ختم. کون کھلاتا ہے؟ کون بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے؟ جو خدا اتنے ثبوت پیش کر رہا تھا اپنے رازق ہونے کے, اس خدا سے نظر, بولو بھائی یار تم غصہ دیکھو, ہٹ جاتی ہے نظر اس سے. یہ پہلا جرم کرتے ہیں والدین, سمجھتے ہو؟ پہلے دن سے بچے کو بتا دیں دیکھو ہم نے 2 ہی رکھے ہیں کیونکہ ہم اس غربت اور مہنگائی میں 2 سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. 2 تمیز سے پل جائے, سونے کے نوالے کھلا دو ان کو, یہ اس 8-10 سے بہتر ہے. تو یہ انسٹالیشن یہ بھول گئے بھائی, یہ بچہ ہماری اولاد بعد میں, اللہ کی مخلوق پہلے. میرے ولاگ لوگ دیکھتے ہیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں یار اس آدمی کے اتنے بچے, اتنے بیگمات, اور پھر بھی خوش کیسے بیٹھا ہوا ہے یہ. اس طرح کی بات کر, اللہ مجھے نظر سے بچائے, ان کمبختوں کی نظر نہ لگ جائے کہیں, بغیرتوں کی. ارے پاگلو, یہ خوش رہنے کا سبب ہے, بے وقوفو. مجھے حیرانگی اس پہ ہوتی ہے جس کی بیوی نہیں ہے, یا ایک بیوی ایک آدھ بچہ, وہ کیسے خوش ہے. اعتراض اس پہ کرو, تمہاری عقل مسخ ہو گئی ہے. جو خوشیوں کے اسباب لے کے گھوم رہا ہو وہ تو خوشی ہوگا. یعنی کیسا میڈیا نے کھوپڑی کو آؤٹ کر دیا ہے کہ جس کے پاس خوشیوں کے اسباب نہیں ہیں اس کو خوش سمجھ رہے ہیں, اور جس کے پاس خوشیوں کے اسباب ہیں اس کی خوشی پہ حیرانگی ہو رہی ہے, یہ خوش کیسے ہے. یہ میڈیا نے تمہاری کھوپڑی کیا کر دی ہے, فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی آؤٹ کر دی ہے آپ کی. اولاد کو انہوں نے عذاب بنا کے پیش کیا ہے, حالانکہ وہ خوشیوں کا سبب ہے. انہوں نے عذاب بنا کے پیش کر دیا. یہی تو ہم تمہیں 20 سال سے چیخ رہے ہیں کہ اپنے سافٹ ویئر ٹھیک کرو, انگریز کی باتوں میں مت آؤ. انگریز فطرت کا باغی ہے, دشمن ہے. ان کا اپنا فیملی سسٹم برباد. گدے گھوڑے کتوں سے محبت جو قوم کر رہی ہے انسانوں کو چھوڑ کر, تم ان سے سیکھ رہے ہو یار فطرت. جو LGBT کو فروغ دے رہے ہیں وہ تمہیں بتائیں گے فطرت کیا ہے. دماغ خراب کر دیا یار. یا تو میں پاگل ہوں یا سارے پاگل ہیں بھائی, یا تو مجھے بھی اپنے جیسا بنا لو. پھر
وہ لطیفہ یاد آتا ہے, کیا کرے یار, ابھی قربانی پہ بات کرنی ہے, پھر کیا کرے, لیکن سمجھانا پڑے گا. وہ ایک بادشاہ نے جو ہے نا, بادشاہ نے اعلان کیا, اس کو وزیر نے بتایا کہ حضور خواب آیا یا پتہ نہیں کسی نے خبر دی ہے کہ بارش ہونے والی ہے, جو اس بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا. اور بارش کا پانی تو ظاہر ہے زمین میں جائے گا, نہروں میں جائے گا, سب کو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو حضرت پورا ملک پاگل ہونے والا ہے, کیا کریں؟ بادشاہ نے کہا تو بڑا عقل مند وزیر ہے, بتا مشورہ دے. وزیر نے کہا ہم اپنے لیے ایک بہت بڑا تالاب بناتے ہیں, اس میں 50-60 سال کا پانی اسٹور کر لیتے, ہم دونوں وہیں سے پیا کریں گے چپکے چپکے, ٹھیک ہے نا؟ ہم دونوں کیا کریں گے؟ چپکے چپکے وہیں سے پیئیں گے. اچھا, میں جو خوش نظر آتا ہوں نا, الحمدللہ میں خوش ہوں بھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے. یہ خوشی استدراج بھی ہو سکتی ہے, بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, تو ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ, تو اس لیے ڈرتے بھی ہیں. لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ تم لوگ جس چیز کو خوشی کا سبب سمجھتے ہو وہ خوشی نہیں ہے, وہ ٹینشن کا سبب ہے. اس میں تمہیں کتے پالنے پڑیں گے ٹینشن دور کرنے کے لیے. اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو, رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کی قسم اللہ پہ اعتماد کے بعد جینے کا مزہ, اتنا مزہ ہے نا, ٹینشن ختم. خالق وہ ہے رازق, پھر وہ کھلائے تو بھی خوش, نہیں کھلائے تو بھائی کوئی بات نہیں, جب وہ نہیں کھلا رہا تو کیا زبردستی چھینو گے؟ پھر صبر کرو یار, صبر کرو. نہیں کھلا رہا تو کیا کریں ہم, زبردستی تھوڑی چھین, لیکن اس کے حکم کے اگینسٹ نہیں جائیں گے ہم. بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے, تو نسل تھوڑی روکی جائے گی اس بیس پہ, یہ تو اللہ پہ الزام ہے. تو وہ بادشاہ سلامت نے بولا کہ وزیر نے بولا ہم اپنے لیے بہت بڑا تالاب ایک بنا لیتے ہیں, بہت بڑا تالاب ہوگا نا. بیچ بیچ میں چیزیں یاد آ رہی ہیں نا, بھول نہ جاؤں. یعقوب علیہ السلام کی دوسری زوجہ سے بچہ پیدا ہوا, یوسف علیہ السلام. اس نے ٹینشن دی کہ نہیں دی؟ دی. ہو سکتا ہے فیملی پلاننگ والے وہاں کہتے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے, تھوڑے بچے پل رہے تھے نا آرام سے, ایک اور آ گیا تو کتنے مسائل ہو گئے, بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں ڈال دیا. 2 ہی بچے ہوتے تو یہ کنویں والی ٹینشن سے آپ زندگی بھر کے لیے محفوظ رہتے. کیا خیال ہے بھائی, کہتے کہ نہیں کہتے؟ دیکھو ان کے 1-2 بچہ ہے, ان کو نہ خواب آیا اس ٹائپ کا, کوئی 11 ستارے سردا کر رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ نہ اس ٹائپ کی کوئی ٹینشن ہے ان کے گھر میں, ایک تھا آرام سے پل کے ختم کہانی. آپ کے اتنے بچے, تو پھر اس میں باقیوں نے حسد کیا ان سے, اور کنویں میں, اور فلانا ڈمکانا. یعقوب علیہ السلام کے سامنے آپ یہ تقریریں کرتے تو وہ ان تقریروں کو کبھی بھی درست نہیں مانتے. کہتے بھائی اللہ کا حکم ہے نسل بڑھاؤ, آزمائشیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا دارالامتحان ہے بھائی, آزمائش آ گئی صبر کرو. تو صبر کا کیسا صلہ ملا؟ اور اگر وہ آپ کی باتوں میں آ کے دوسری شادی نہ کرتے, اولاد نہ ہوتی, تو یوسف جیسے اولاد بھی نہ ملتی ان کو. تو کہتے ہیں مجھے تو اس دوسری زوجہ سے جو میرا بیٹا پیدا ہوا, بعض دفعہ پہلی سے ہوتا, ایسی اولاد مل جاتی ہے. کہتے ہیں مجھے تو قرآن میں ذکر ہی یوسف کے عنوان سے اللہ نے میرا اہتمام سے ذکر کیا ہے. تو ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے, نتائج کس کے ہاتھ میں چھوڑنے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہم سیکولر لبرل لوگ نہیں ہیں, انگریز نہیں ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. قربانی ہمیں یہی تو سکھاتی ہے. ابھی آ رہا ہوں اس طرف میں انشاءاللہ, پہلے یہ لطیفات ختم ہو جائے. تو اب ظاہر تالاب میں پانی جمع کرنے میں ٹائم لگے گا نا, تو میں نے بادشاہ کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ اتنی دیر میں آپ تالاب میں, تاکہ میں 2-3 چٹکلے سنا دوں. ابھی جمع کرنے ہیں وہ لوگ پانی. تو اتنا پانی جمع کر لیا 50-60 سال کے لیے کافی. بارش ہوئی, پبلک ساری پاگل ہو گئی, اور بادشاہ وزیر چھپ چھپ کے وہاں سے پانی پیتے رہے. اب ہوا یہ کہ چونکہ ساری پبلک پاگل ہو گئی, بادشاہ وزیر پاگل نہیں ہوئے, تو پوری پبلک کو پاگل کون لگے گا؟ بادشاہ وزیر لگیں گے. کیونکہ ساری پبلک ایک جیسی الٹی باتیں کر رہی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے, بیوی 1 ہی اچھی, نسل مت بڑھاؤ, بڑھاپے میں کتے پالو, پیسے جمع کرو. صحیح ہے نا, وہ کتا تمہاری خدمت کرے گا بجائے اس کے کہ تمہاری اولاد بڑھاپے میں تمہیں پالے. گورنمنٹ کا کام ہے اولڈ ہاؤس کھول کے تمہیں پالنا, پیسہ کماؤ, ملازم رکھو بڑھاپے میں, وہ تمہیں پالیں گے. ملازم کو کون پالے گا بڑھاپے میں؟ یہ نہیں اس کا جواب ان کم بختوں کے پاس نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا بھائی بچے پیدا کرنے کے بجائے بہتر ہے پیسہ کماؤ, بڑھاپے میں ملازم رکھو. کم بخت وہ ملازم بھی جب
وہ تو غریب ہے, اس کو تو تم اور منع کر رہے ہو بچے پیدا کرنے سے, وہ کس کو ملازم رکھے گا بڑھاپے میں؟ ملازم اور اولاد میں فرق نہیں ہے کیا؟ آپ کہہ سکتے ہو نافرمان اولادیں بھی تو ہوتی ہیں, ریشو کم ہے, اتنی نافرمان کہ ماں باپ کو بھول جائیں. دوسری بات یہ, وہ نئی خدمت کرے گی, آخرت میں اللہ اس کا متبادل دے گا تمہیں, آلٹرنیٹ دے گا اس کا. اولاد ہی نہیں ہے تو کیا آلٹرنیٹ ملے گا تمہیں؟ تو اب پوری قوم نے بادشاہ وزیر کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی. ہم سب عقل مند ہیں, کیونکہ سب پاگلوں جیسی باتیں کر رہے تھے نا, یہ دو عقل مندی کی باتیں کرتے تھے. تو پوری قوم نے بادشاہ وزیر کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دیا. بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو ملک سے نکالو. پھر بادشاہ نے وزیر کو بلایا, بھائی یہ تو معاملہ سارا کیا ہو گیا ہے, یہ تو پروگرام ہی بڑھنے لگا ہے ہمارا. وزیر نے کہا, حضرت ایک ہی مشورہ ہے کہ ہم بھی وہ پانی پی لیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. تو آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں بھی پانی پی کے آپ جیسا ہو جاؤں, ایک بیوی 2 بچے کی بات کروں, موت مر جاؤں گا میں, ایسی حماقت, میں ویسا پاگل الحمدللہ نہیں, میں فطرت سے کبھی نیچر سے بغاوت نہیں. میں کہتا ہوں عورت گھر کی 4 دیواری کے لیے, ملازمت اور جاب کے لیے نہیں ہے, اس کا گھر میں رہنا اس کے لیے زیادہ مفید ہے. یہ لبرل سیکولر طبقے نے نکالا ہے عورتوں کو گھروں سے باہر. اس میں آپ کا بیڑا بعد میں غرق ہوگا, عورت کا بیڑا پہلے غرق ہوگا. ہماری دادیاں نانیاں جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, عیش والی زندگی گزاری ہے انہوں نے گھروں کے اندر رہ کر, اپنی اولادیں پوتے نواسوں بہووں دامادوں میں. اور آج کی ایجوکیٹڈ خاتون, پڑھی لکھی خاتون جو اچھے جاب کر رہی ہے, خدا کی قسم 50-55 کے بعد ان کی زندگی ایسی بدترین زندگی ہوتی ہے کہ قابل ترس ہوتی ہے, اور ترس کھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. نیچر سے کیوں بغاوت کر رہے ہو؟ یہ تو شکر ہے ہم اس سیکولر لبرل لوگوں کے باتوں میں نہیں آتے, کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے, اسلام ہے, ورنہ ہم بھی وہی حمقوں والی باتیں شروع کر دیتے. ہر کمپنی میں حکم دیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کو بھی رکھو, یہ لا ہے. کمپنی والے کہتے ہیں ہم جب خواتین کو رکھتے ہیں, بہت دفعہ کام ویسا نہیں مل رہا ہوتا جیسے آدمیوں کو رکھ کے ملتا ہے. ڈانٹ ہم ان کو سکتے نہیں ہیں, سختی ہم ان پہ کر نہیں سکتے, ہیرسمنٹ کا کیس بن جاتا ہے. ارے کمبختو, یہ گھروں کی زینت بناؤ, 2-3 شادیوں کا رواج سوسائٹی میں ڈالو تاکہ ہر عورت کو اچھا شوہر ملے. یہ اس کی نیچر ہے, اس کو مرد چاہیے زندگی میں. انگریز نے کیا کیا, زنا کو عام کر دیا. انگریز نے اس طور پہ نیچر سے بغاوت نہیں کی کہ بھئی عورت کو مرد ہی نہیں چاہیے. اس نے کہا گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ بنا دیا اس نے. ٹھیک ہے بھائی, یا تو آپ یہ گدے گھوڑ والا سیٹ اپ قبول کر لو اپنی سوسائٹی کے لیے. جب یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بہت خطرناک نقصانات ہیں, تو پھر وہی جو اسلام کا حکم ہے, بچی بالغ ہو کہاں بھیجو اس کو, اس کے گھر بھیجو. یہ نیچرل ہے, اس میں سکون ہے. اول نظر میں لگے گا ظلم ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, یہ سکون کی زندگی ہے. صدیوں سے مسلمان یہی زندگی گزارتے آ رہے ہیں. وہ ایک پاگل کا بیان آیا تھا کہ عورت جو ہے نا, وہ اس کو آپ جاب دلائیں, کہیں اس کو طلاق ہو گئی تو کہاں سے کمائے گی, بیوہ ہو گئی. طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی, پہلی بات اگر طلاق نہیں ہوئی نا تو اسی بیس پہ طلاق ہوگی, اس کو اس میں برداشت ہوگی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی مرد کے. آپ کہہ سکتے ہیں مرد کے ماتحت نہیں ہوگی, تو ماتحت نہ ہونے کا نقصان ہوگا اس کو. نقصان کیا ہوگا, مرد چھوڑ دے گا اس کو. جب چھوڑے گا تو کیا اس کو مرد نہیں چاہیے زندگی میں؟ اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا, ہوا کو بعد میں. آدم نے کچھ وقت ہوا کے بغیر گزارے, ہوا نے 1 سیکنڈ بھی آدم کے بغیر نہیں گزارا. یہ بتا دی اللہ نے جب انسانیت کی ابتدا تھی کہ مرد عورت کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے, عورت مرد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. اس کے لیے پہلے مرد کا انتظام کیا اللہ نے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. آج خواتین کہتی ہیں مردوں کے بغیر گزارا کر لیتی ہیں. نہیں ہوتا آپ کا گزارا, جھوٹ بولتی ہو آپ, ٹوپی کرا رہی ہو. شوہر نہیں ملتا تو ادھر ادھر چکر چلاتی ہو. ٹک ٹاک پہ لڑکیاں کیوں طوائف بن کے ناچ رہی ہیں؟ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, یا ہیجڑوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. چھوڑو, نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی. کیا کریں, کس سے لڑے یار. مجھے ایسے ہی لگتا ہے تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا باقی سب پاگل ہو گئے. سوائے علماء صلحاء جو دین پہ چلتے ہیں. تو خیر
پھر ہم آتے ہیں دوبارہ, کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں وہ شاہین والی بات نہیں, پہلے تو وہ پاگل والی مکمل ہو گئی, وہ پانی تو پی لیا تھا نا, تو وہ بھی ہو پاگل ہو گئے, تو ہم ایسے پاگل انشاءاللہ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. جو شاہین کا بچہ کمبخت کووں اور گدھوں میں پلا ہو, اسے کیا خبر کہ شاہین کے اسٹائل کیا ہوتے ہیں. شاہین کن چیزوں پہ مرتا ہے, کن چیزوں پہ؟ وہ قبروں سے مردے اکھیڑ اکھیڑ کے نہیں کھاتا. تو اسی طرح اللہ نے انسان کو ذوق نظر بہت بلند. پہلا انسان ایک پیغمبر تھا, آدم علیہ السلام پیغمبر تھے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, جنہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اللہ کی خاطر. تو انسان کا ذوق نظر بہت بلند, لیکن وہ کرگسوں میں جب پلتا ہے, دنیا پرستوں میں پلتا ہے, تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے. میرے ابا اماں نے نسل روکی تاکہ ہمیں ان کو کھلانا نہ پڑے, سارے پیسے ہم ہی کھا جائیں. پھر وہ میڈیا پہ اشتہار دیکھتا ہے, اشتہار میں بھی یہی کچھ, پیسہ بچائیے کل کام آئے گا, خرچ کیجئے قیامت میں کام آئے گا. ایسا کوئی ایڈ کوئی آتا ٹی وی پہ ہے بھائی؟ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہیں, خرچ کرنے کا طریقہ بتاتے نہیں ہیں. بتاتے ہیں تو وہ اتنی ہلکی موٹیویشن ہوتی ہے کہ اس سے سوائے 5-10 روپے کے آپ کی جیب سے کچھ نکلتا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہر جگہ جب انسان یہی کرگسوں میں رہے گا تو دنیا مردار کی محبت کے گٹر اس کے دل میں ابلنا شروع. دل میں یا تو چشمے ابلتے ہیں اللہ کی محبت کے, یا دنیا مردار کے گٹر ابلتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ دنیا مردار کے چشمے نہیں ہوتے, گٹر ابل رہے ہوتے ہیں, جو انڈا موڑ پہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ گٹر کم خطرناک ہیں. اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہو, امریکہ میں, جاپان میں, سوئٹزرلینڈ میں, جہاں خوبصورت چشمے ابل رہے ہوں, لیکن آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ہوں, تو اس سے اچھا وہ انڈا موڑ ہے جس میں گٹر ابل رہے ہوں لیکن دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوں. پہلے کس کی حفاظت کرنی ہے میرے بھائی؟ دل کی. یہی تو سوچ کے ہماری گورنمنٹ ہمارے گٹر کے ڈھکن نہیں لگاتی, صحیح ہے نا؟ ہماری گورنمنٹ کو یہ مضمون پتا ہے کہ اصل کیا ہے, دل. تو ان کو کہنا چاہیے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوتے تو گٹر کے ڈھکن لگے ہوئے ہوتے. اس کا بھی اللہ کی محبت سے بہت گہرا تعلق ہے. خیر, تو جب کرگسوں میں پلے بڑھے تو محبت کس کی پیدا ہوگی؟ اسٹائل کون سا آئے گا؟ گدھوں والا. بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں پہ مر رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے کہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہے, 1 ارب کا پلاٹ ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو پورا ٹاؤن بنانے والا ہے کل وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ وہ بغیر جیب کے کفن پہنا کے اس کو بھی لٹایا جا رہا ہوگا, اور بزبان حال کہہ رہا ہوگا میرا تو بحریہ ٹاؤن کا پورا پروگرام ہی بڑھ گیا. کہہ رہا ہوگا کہ نہیں کہہ رہا ہوگا؟ میرا تو, تم 2 پلاٹ پہ مر رہے ہو, یہ تو بنانے والا میں ہوں. اللہ زندگی دے اس کو, ہم کوئی اس کے دشمن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل ہم بھی خرید رہے ہوں. خریدنا منع تھوڑی ہے, دل لگانا منع ہے. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. امام شافعی کا شعر ہے کہ اللہ کے کچھ بڑے ذہین بندے ہیں دنیا میں. کچھ 3 طرح کے کیٹیگری امام شافعی نے تقسیم کی ہے. ایک تو بے وقوف احمق کرگس گدھ, جو دنیا اختیار بھی کر رہے ہیں اور دنیا پہ رالیں بھی ٹپکا رہے ہیں. ان سے جب دنیا کی کوئی نعمت چھنتی ہے تو برین ہیمریج سے مر جاتے ہیں. ان کو ٹماٹر والے جہنمی لگتے ہیں. ہر وقت ان کی یہی ٹینشن ہے, میرا گھر اچھا, میرا لباس اچھا, میری خوراک اچھی, میری عزت, میری شہرت. یہ نہیں پتا کہ کتنے جنازے اٹھ چکے ہیں. یہ ہے کرگس اور گدھ.
امام شافعی کے شعر کا میں ترجمہ اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, سمجھتے ہو؟ یہ کرگس اور گدھ ہے. کہاں کچھ بے وقوف ہیں, ان کے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے لیکن ہے احمق. دنیا کی محبت تو نہیں ہے, وہ کیا ہے لیکن احمق اور بے وقوف. یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو بالکل ہی لات مار دی ہے اور جنگلوں میں نکل گئے, بالکل دنیا چھوڑ دی انہوں نے. جیسے عیسائیوں میں راہب آپ کو ملیں گے, ہندوؤں میں پنڈت بہت سے ایسے ہیں, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے اور گوشت نہیں کھاتے, ساری زندگی کھیرے ککڑیوں پہ گزارا کر دیتے ہیں. ٹماٹر ان کی فیوریٹ ڈش ہے, ان کی بقرعید بھی ٹماٹر سے ہی گزرتی ہے. اور وہ مرغ و مسلم نہیں کھاتے, بریانی نہیں, بریانی کی دیکھ کے ڈھکن جب کھلتا ہے اس کی خوشبو کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے بتانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, سوچو کھانے میں کتنا مزہ ہے. ڈھکن کا اپنا مزہ ہے یا نہیں ہے؟ جب دیگ کی بریانی ہو نا اور لکڑی کے اس پہ پکی ہوئی ہو, لکڑی کے یعنی لکڑی پہ پکی ہوئی ہو نا, اس کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے. اور بڑے رواج ڈالا ہوا اس کے اندر, چربی وربی ڈالی ہوئی ہو, پھر بڑے گوشت کی ہو یا بکرے کی ہو, لیکن کیا بتائیں یار, اس کے ساتھ ہو, رواج کے ساتھ. پھر جب ڈھکن کھلتا ہے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو امام شافعی کے بقول کچھ احمق اور بے وقوف ایسے ہیں جنہوں نے یہ بیانات سنے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے. قرآن میں پڑھا, تورات میں پڑھا, انجیل میں پڑھا, انہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی. لات ماری ہے, کوئی دیکھ کی ڈھکن مکن نہیں. ابلے ہوئے چاول کھانے, بوائل چاول, وہ بھی جب شدید بھوک لگے 4 نوالے لے لو بس, اور ککڑی کے ساتھ گوشت موشت اور مرغ و مسلم اور بحریہ ٹاؤن, امریکہ کیا, جاپان کیا, اور گھر کیا, گندے نالے پہ چھپڑا ڈال لو بس. جراثیم آئیں گے تو کوئی بات نہیں, مر جائیں گے نا, تو دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. مرنا تو ایسے ہی ہے. گندے نالے پہ رہ رہے ہیں, وہ چھپڑا ڈالا ہوا ہے, نہاتے نہیں ہیں تاکہ جراثیم زیادہ سے زیادہ حملہ کر سکیں. جراثیم بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, اس کا بھی پیٹ بھرنے کا ثواب ملتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ پانی بوائل کر کے, وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جراثیم بہت آ رہے ہیں. اس نے کہا ان کی لاشیں تو پھر وہ اندر ہی رہ جائیں گی نا, جب پانی بوائل کریں گے جراثیم کی لاشیں تو اندر ہی ہوں گی نا. میں نے کہا بھائی علوم ہیں یہ, علوم, یہ وہ علوم ہیں جو روحانی عاملوں کے پاس ہوتے ہیں, یہ علم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ علوم. میں نے کہا میرے پاس اس کا جواب, وہ لاشیں بھی تو پیٹ میں جائیں گے. اب کسی ڈاکٹر سے پوچھوں گا بھائی وہ لاشوں کا وہ کیسے نکالیں ہم, جراثیم کو جب پانی کو جب ہم بوائل کریں تو اندر لاشوں کو ہم کیسے نکالیں؟ علوم تو ہیں بہرحال. خیر, تو دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو کیا کر دی؟ طلاق دے دی, نکال دیا زندگی. یہ بھی بے وقوف ہیں. کیوں؟ دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی تھیں ان سے لطف اندوز ہی نہیں ہو رہے, کیونکہ دنیا کو چھوڑنے کا ثواب نہیں ہے کوئی قیامت. قل من حرم زینۃ اللہ التی, کیا ہے؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں, تو ان کو کون حرام کر سکتا ہے؟ پھر اللہ نے پیدا کیوں کی ہیں اگر کھلانی نہیں تھی, پابندیاں لگانی تھیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کچھ بندے بڑے ہوشیار ہیں, انہوں نے کہا رکھو, استعمال کرو لونڈی اور باندی بنا کے, لطف اندوز بھی ہو لیکن دل میں جگہ مت دو. دل کہاں رکھو؟ آخرت کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ رکھو, انجوائے کرو, نعمتیں حاصل کرو, دل میں جگہ مت دو. اب آپ کہہ سکتے ہو یار لطف اندوز بھی ہوں اور دل میں جگہ بھی نہ دیں, یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ بالکل جمع ہو سکتی ہیں. کسی کو باپ بنا کے, کسی کو باپ بھی بنایا جا سکتا ہے اور کسی کو غلام بنا کے بھی اس سے خدمت, بولو نا, لی جا سکتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو باپ بنا لیا ہے. ملازم بناؤ گے تو خدمت زیادہ لوگے, لیکن ملازم کے مرنے پر اتنا غم نہیں ہوتا جتنا عزت داروں کو باپ اور ماں کے مرنے پر یا بیوی کے مرنے پر ہوتا ہے. دوسرا, آپ کے دل میں دنیا گھسی ہے کہ نہیں گھسی, اس کا معیار یہ ہے کہ چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. لطف اندوز دنیا سے سب ہوتے ہیں, لیکن جن کے دل میں دنیا ہوتی ہے
ان کو دنیا چھننے کا غم بہت ہوتا ہے. جن کے دل میں دنیا نہیں ہوتی ان کو چھننے کا غم نہیں ہوتا. ایک مثال سے بات سمجھا کر پھر آتا ہوں میں قربانی کی طرف, جو اصل موضوع ہے. دیکھو, ایک آدمی نیا نیا کراچی آیا, اس نے کبھی W11 نہیں دیکھی. اس کو آپ نے مشورہ دیا, بھائی تو نیو کراچی سے فلاں علاقے میں جانا ہے, W11 میں. وہ ہمیشہ پیدل سفر کرتا تھا. ہمیشہ کیسے سفر کرتا تھا؟ پیدل. اب اس کو جگہ مل گئی W11 میں سیٹ پہ کھڑکی والی, گانا بھی اچھا سا لگا دیا اس کے مطلب کا, کیونکہ گانے بہت لگے ہوتے تھے W11 میں, اب کا پتہ نہیں مجھے. گانا بھی کون سا لگا دیا اس کی مرضی. بہت سے لوگ تو W11 میں سفر ہی گانوں کے چکر میں کر رہے ہوتے ہیں. W11 والوں سے گزارش ہے کہ اتنے لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ لے کے کیوں جا رہے ہو. تو وہ انجوائے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انجوائے کتنا مزہ آئے گا یار, زبردست سیٹ ملی ہوئی, کھڑکی مڑکی زبردست, گندے نالے پٹیل پاڑا سب کچھ آ رہا ہے راستے میں. بھائی یہی انجوائے ہوا کراچی میں, اس سے زیادہ انجوائے نہیں ہو سکتا. سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیاں تھوڑی آئیں گی کراچی میں. اچانک کیا ہوا کہ جی کنڈکٹر نے بولا کہ یار جگہ فل ہو گئی ہے, انٹی آئی ہیں یا کوئی بوڑھے آدمی ہیں, ان کو جگہ دے دو آپ, اور آپ کھڑے ہو کے سفر کرو اور پائیدان پہ آ جاؤ آپ. اب وہ پائیدان پہ لٹک لٹک کے سفر کر رہا ہے, تو کیا خودکشی کر کے مر جائے گا وہ؟ بولو. بولے گا یار میری تو زندگی کیا ہو گئی, برباد, مجھ سے تو چھن گئی, کھڑکی والی سیٹ چھن گئی. ایک تو بیٹھا ہوا تھا میں, اوپر سے کھڑکی کی طرف ونڈو, اتنا انجوائے کر رہا تھا میں لائف کو یار. اف, ٹماٹر والا بھی نظر آ رہا تھا. یہی انجوائے کرے گا کراچی میں, جو مثال یہی ہوگی نا. اور پھر وہ گولے گنڈے والا بھی نظر آیا, اتنا لائف کو انجوائے کر رہا تھا یار, اب مجھے کہاں پائیدان پہ لٹک کے. اب وہ ڈپریشن کی گولیاں نکال نکال کے کھا رہا ہے, اسٹریس ہو رہی ہے, ڈپریشن. فون کر رہا ہے, ڈاکٹر صاحب میری زندگیوں میں رنگینیاں ختم. ڈاکٹر اگر اسی جیسا بے وقوف ہوگا تو اس کو میڈیسن لکھ کے دے دے گا, اور اگر تھوڑی سی کھوپڑی ہے تو ڈاکٹر اس سے پوچھے گا ٹینشن کس بات کی ہو رہی ہے, کہے گا حضرت میں پائیدان پہ سفر کر کے جا رہا ہوں, کھڑکی والی جگہ پہ تھا, ونڈو سیٹ ملی ہوئی تھی, اب کس پہ آ گیا ہوں؟ پائیدان پہ. تو ڈاکٹر بولے گا کتنے دنوں کے لیے تو پائیدان پہ کھڑا رہے گا؟ سر دنوں کے لیے تو نہیں, آدھے گھنٹے بعد میں نے گرو مندر پہ, پتہ نہیں W11 گرو مندر جا رہی کہ نہیں جا رہی, گرو مندر پہ اتر جاؤں گا میں. تو ڈاکٹر کہے گا بے وقوف آدمی, تو آگے جب گرو مندر پہ تو نے اترنا ہی ہے تو تھوڑی دیر صبر کر لے, کیونکہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, جو تیری سیٹ جس نے لے لی ہے, وہ بھی گرو مندر پہ ہی اترے گا, آگے زیادہ زیادہ تھوڑا اور اگلے اسٹاپ پہ اتر جائے گا. تو ایسا کر, تو ڈپریشن کی گولی مت کھا, تو کسی پاگلوں کے ہسپتال میں ایڈمیشن لے لے. تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی ہے. یہ تیری کھوپڑی کے سافٹ ویئر ہی چینج کرنے پڑیں گے. تو بھائی دنیا, جو علماء, جو صلحاء, جو اللہ والے لوگ ہیں نا, وہ دنیا کو لات نہیں مارتے, انجوائے کرتے ہیں. اتنا فری کراتے ہیں جتنا فری بنتا ہے, زیادہ لفٹ نہیں کراتے. یہی وجہ ہے کہ ان سے دنیا چھن جائے تو ٹینشن میں نہیں جاتے, ان کو محبت ہی نہیں ہے. چھن گئی تو چھن گئی, کوئی بات نہیں بھائی, سفر ہے, آگے پھٹا ہے, آگے کیا ہے, تھوڑے دنوں میں بعد کیا ہے, پھٹا ہے, جنازہ ہے, قبر ہے, پھر لٹا کے نکل لیں گے پتلی گلی سے, ختم قصہ. 3 دن تک رونا دھونا, بہت زیادہ قریبی رشتے دار 1 سال تک عید بقرعید پہ یاد کریں گے, ابا تھے اب نہیں ہے, اس کے بعد کہانی ختم. تو قصہ ہی ختم ہونے والا ہو یار. مجھے لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ اپنا گھر بنا لیں, ذاتی گھر. میں نے کہا اب تو ویسے ہی نہیں بناؤں گا میں. اب بچوں کے لیے کوئی سوچ کے بنا لے تو الگ بات ہے. میں نے کہا اب تو ہماری آدھی سے زیادہ زندگی کیا ہو گئی ہے, جب آدھی سے زیادہ زندگی بغیر گھر کے گزار لی, اب مجھے اتنی بڑی حماقت لگتی ہے نا اس عمر میں اپنا گھر بنانا. وہی بات ہے, یا تو میں پاگل ہوں یا آپ بولو گے یار اسی عمر میں تو لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں. میں اگر بناؤں گا بچوں کے لیے تو سوچ کے بنا لوں گا, چلو یار مر آ گیا, اب اللہ نے اگر مجھے گنجائش دی ہے, چلو یار ان کے لیے بنا دو. اگر بنایا ان کے لیے بحریہ ٹاؤن میں لے لو یار, مر آ گئے تو بےچارے کچھ بیچ باچ کے کچھ کر لیں گے.
اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، نہیں دی ہے تو یہ بھی نہیں سوچو، اور اگر دی ہے تو اس عمر میں یہ سوچا جا سکتا ہے، اپنے لیے نہیں سوچا جا سکتا. میری رائے یہی ہے. ابے آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، تو اب کیا ہے یار، اب کیا اتنے کروڑوں روپے میں اینٹوں میں تھوپ دوں یار، میں پاگل ہوں؟ آپ بولو گے ہاں آپ پاگل ہو. کمنٹس میں آ رہا ہوگا کہ یہ مولوی بہت خطرناک ہے، ایسے اس طرح کے بیانات میں نا لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہیں گھر بنانے سے روک رہا ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو. وجہ اس کی ہے بھائی، آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی، اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ آدھی سے زیادہ گزرنا تو کنفرم ہے، پھر آدھی سے زیادہ کتنی، 75% کی، 80% کی، 90%، یہ کنفرم نہیں ہے. اتنا تو کنفرم ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے. ساری زندگی گزار لی، اب کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو چلتے پھرتے ہی زندگی گزار لو. فری پھوکٹ میں مل رہا ہو تو لے لو، 5-10 ہزار کا مل رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اتنے کروڑوں روپے پھونک دو یار اپنے لیے. ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے اس عمر میں کر لے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے. اپنے لیے تو بے وقوفوں والی بات. اتنے پیسے کیوں تھوپ دو بھائی؟ اتنے پیسوں سے کیا کرو؟ انجوائے کرو. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی تو انجوائے کرتا ہے، تو کرائے والے گھر میں زیادہ انجوائے کرتا ہے آدمی. واٹ لگاتا ہے اس کی، ٹینشن اس کو دو. آپ نے اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دے دیا نا، آپ کے کروڑ روپے لگے، ٹینشن وہ دے گا آپ کو. تو ہمیشہ دوسرے کی حماقت سے فائدہ اٹھایا کرو. اس نے کروڑوں روپے بنائے، آپ چند ہزار کرایہ دے کے فل ٹینشن دو اس کو. کیونکہ جو کرایہ دار ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتے، کرایہ بڑھاتے نہیں ہیں، مکان کی ایسی اتنا کمبخت، جب کرایہ دار مکان خالی کر کے جاتا ہے نا، کمبخت نے اتنا کرایہ نہیں دیا ہوتا جتنا مالک مکان کی ریپیئرنگ پہ لگ جاتا، ریپیئرنگ پہ لگا دیتا ہے پیسہ، ککھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا. خیر اب یہ کہاں میں قصہ لے گیا یار. اب آپ لوگ بولو گے کس قسم کی باتیں مولوی صاحب نے شروع کر دی ہیں. اس قسم کی باتیں ہی بھائی ہم کرتے ہیں، کیا کریں. تو وہ پائیدان پہ جس کو کھڑا کر دیا نا، وہ ٹینشن میں نہیں جائے گا. وہ کہہ رہا ہے تھوڑا مزہ وہاں زیادہ آ رہا تھا، یہاں کیا ہو رہا ہے، تھوڑا کم آ رہا ہے. یہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی آگے اڈے پہ اتر جائیں گے، قصہ ختم، بھول جائیں گے. کھڑکی والی سیٹ ملی تھی، یا دیکھو جو نیا نیا جہاز میں سفر کرتا ہے نا پہلی دفعہ، وہ ونڈو سیٹ پہ بیٹھتا ہے، بڑا انجوائے کرتا ہے نا وہ. میں اپنے بچوں کو فرسٹ ٹائم جب جہاز میں لے کر گیا، ونڈو سیٹ پہ ان کے پھڈے ہو رہے ہیں، ہمیں تو اچھا لگ رہا تھا. چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہوں کہ میں بیٹھوں گی، وہ کہہ رہی میں بیٹھوں گی، پھر ایسا انجوائے کر رہے ہیں، جہاز اڑ رہا ہے. وہ بچے تو بڑا انجوائے کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جس کے بچے نہیں ہیں اس کی زندگی میں انجوائمنٹ ہے ہی نہیں. اس کے انجوائمنٹ پھر پتہ ہے کیا؟ سٹے، شراب، کتے، یہ 3 چیزوں سے انجوائے. لڑکیاں زنا کاری والی، اور وہ بھی ایک حد تک ہے. 50 سال کے بعد گولیاں کھا کے جائے گا وہاں بھی، اور اس کے بعد گولیاں بھی جواب دے جائیں گی. بڈھا ہو کے مرے گا سڑی ہوئی موت. تبھی تو میں کہتا ہوں ان ملکوں کا ایک باہر کی دنیا ہے، ایک اندر کی دنیا ہے. اس پہ لبرل لوگ بہت مجھے برا بلا کہتے ہیں، مفتی صاحب بہت مبالغہ کر رہے ہیں. مبالغہ نہیں کر رہے ہم. یہ جو کہتے ہیں نا وہاں بھی بہت لوگ خوش ہیں، یہ مسلم فیملیاں خوش ہیں. کلچر یہی والا رکھا ہوا ہے اور سہولتیں وہاں والی. پھر وہاں بھی جب خوش ہو گئے، امریکہ جاپان میں جب مذہب ہے آپ کے پاس، تو پھر وہاں آپ یہاں سے یقیناً زیادہ خوش ہو گئے. لیکن اگر مذہب نہیں ہے میرے بھائی، تو پھر وہ تمام تر دنیا کی رنگ رلیاں آپ کے دلوں میں سکون نہیں ڈال سکتی. فطرت سے بغاوت کی تو دنیا میں فطرت انتقام لیتی ہے. تو خیر، تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، اور اللہ نے اس کو پیدا کس کے لیے کیا؟ بولو، اپنے لیے. تو اللہ کی نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، جس کو عبودیت کہا جاتا ہے. عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، عابد غلامی کرنے والا، اور عبودیت اس عمل کو، اپنے آپ کو خدا کے بولو سپرد کر دینا. تو قربانی کیا ہے؟ آج بہت سارے اعتراضات ہو رہے ہیں. قربانی اصل میں یہ فلسفہ سکھا دیتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہتھیار ڈال دو. اسلام کے نا بہت سارے احکام ایسے ہیں جن میں اللہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں عبودیت ہے یا نہیں ہے. غلام میرے قانون کو بلا دلیل فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ 3 طلاق کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے.
بظاہر یہ اول نظر میں بہت عجیب سا لگتا ہے یار، دھڑ دھڑ سے طلاقیں دی، بیوی حرام ہو گئی. لیکن آپ قرآن و سنت اٹھا کے دیکھو نا، اللہ جگہ جگہ کہتے ہیں اللہ کی لمٹ کو کراس مت کرو. جب آپ نے قبول ہے کہا تھا، ایک نامحرم عورت آپ کے لیے محرم بن گئی. کس کے کہنے سے؟ اللہ کے کہنے سے. ایک دفعہ آپ نے قبول ہے بولا، اب آپ نے 3 دفعہ 3 ٹائم ڈیورس کا لفظ زبان سے دے دیا. اللہ کہتا ہے اب اللہ کی حدود کو کراس مت کرو. بہت لوگ روتے پیٹتے آ کے مفتیوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں، میرا گھر اجڑ رہا ہے، میں نے غصے میں دے دی، میری بچے الگ ہو رہے ہیں. مفتی قرآن کی آیت سوچتا ہے، اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے. اگر خدا کا خوف نہیں ہے، وہ 3 طلاق کو 1 کا فتویٰ دے دے گا. وہ بہت افلاطونیاں بکراتیاں دکھا دے گا وہ آپ کے سامنے. وہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے کرے گا بہت سارے کام. خدا کا خوف ہے نا، چاہے اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، اور اس نے دلائل نیوٹرل ہو کے پڑھے ہوں، وہ کبھی بھی 3 طلاق کو 1 نہیں کہے گا. یہاں انسان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کس کے حکم کے آگے؟ بولو، اللہ کے حکم. غیر مسلم بہت مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا بات ہے 3 دفعہ بول دیا زندگی بھر کا رشتہ ختم. بہت مذاق اڑاتے ہیں. مت جواب دو، بولو یہ ہمارا اور کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا. ان کو الزامی جواب دو. ان کو بولو تمہارے یہاں ڈیورس بہت مشکل ہے، پھر بھی ڈیورس کا ریشو تمہارے یہاں ہم سے زیادہ ہے. تمہارے یہاں تو بہت مشکل ہے اور ہمارے یہاں بہت آسان ہے، پھر بھی ڈیورس کا ریشو بہت کم ہے. کچھ مذہب میں خوبی ہے. تو اللہ کے حکم کے سامنے کیا ڈال دینا ہے بھائی؟ ہتھیار. تو کوئی مفتی جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا نا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا 3 1 ہوتی ہیں. ان کی اپنی ریسرچ ہوتی نہیں ہے، تقلید کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اپنی ریسرچ کرتے ہیں ادھوری، تو ہم جب ان کو بولتے ہیں کہ یہ آپ میں یہ سقم ہے، یہ فالٹ ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک صاحب کے یہی ہوا نا، 3 دے دی انہوں نے. تو میں نے ان سے کہا، کہتے ہیں یار میں کیسے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو، خدا کے تم نے غلط کیا، 3 دینا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن جب ایک کام ہو گیا نا، اب خدا کے حکم پہ ڈٹ جاؤ. یہی اس کا کفارہ ہوگا. یہی کیا ہوگا؟ کفارہ. اللہ کہے گا میرے حکم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اس نے، بس. تو عبودیت کا مطلب اپنی رائے کو اللہ کی رائے میں فنا کرنا. تو طلاق کے حکام تو قرآن جہاں بھی بیان کرتا ہے نا، وہاں قرآن یہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہے، لمٹ ہے، اس کو کراس مت کرنا. یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہوتے منہ سے نکال دی ہے. ابے بھائی قبول ہے بھی تو منہ سے ہی نکلا تھا. اسلام میں ڈاکومنٹیشن کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے. آج کل سیکولر لبرل طبقے میں نا، میں کیوں بار بار 3 طلاق پہ بولتا ہوں، سیکولر لبرل طبقے نے یہ بات بھی میڈیا پہ بہت اٹھائی ہے، سوشل میڈیا، فیس بک. یہ کیا ہے بھائی؟ منہ سے بولو طلاق، منہ سے بولو طلاق، ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، کورٹ کا کام ہے. کورٹ کا کام نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے یہ پرسنلی رکھا ہے. مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور رکھ بھی سکتا ہے. ہاں، چھوڑنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے کو فالو نہیں کرو گے گناہگار ہوگے، لیکن ہو جائے گی. کتنے واضح احکام ہیں سورہ طلاق میں اور سورہ بقرہ میں. اٹھا کے ایسے ہی حضرت عمر کی طرف ایک نسبت کر دی کہ انہوں نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا ہے. یعنی اس کا مطلب اللہ کے حلال کو حرام کر دیا حضرت عمر نے، اور پوری امت خاموش رہی. اتنا بڑا جرم کیسے حضرت عمر کر سکتے ہیں؟ تو آج کل سیکولر لبرل طبقہ یہ طلاق ثلاث کا نا 3 ٹائم ڈیورس کا مسئلہ بہت اچھال رہے ہیں. یورپ امریکہ میں بہت اچھلا ہوا ہے یہ. اور وہ بڑے بڑے نئے فالتو قسم کے اسکالر آ رہے ہیں، ایکچولی کر کے، ایکچولی دیکھیں اس پہ اجماع نہیں ہے، ایکچولی دیکھیں. بھائی قرآن و حدیث سے بات کرو بیٹھ کے سیدھے سے. وہ دیکھیں فلاں مفتی نے بھی لکھا. بھائی سارے مفتی بھی لکھ دیں بیٹھ کے. ایک چیز قرآن حدیث صحابہ نے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دی ہے. اب کسی مفتی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. چاہے دیوبندی مفتی نہیں لکھا ہو، لوگ ہمیں بتا رہے ہیں آپ کے فلاں اکابر نے بھی لکھا ہے. بھائی غلط لکھا ہے ہمارے اکابر نے. اگر کسی نے لکھا ہے تو پہلے سے ہی بول دیا ہم نے. کتنے صحابہ کے فتوے اس بارے میں واضح بھائی. اور جب صحابہ کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں لے کے لوگ آتے تھے نا، تو بھی روتے ہوئے آتے تھے. ابو داؤد کی بالکل صحیح حدیث ہے، اہل حدیث بھی صحیح مانتے ہیں. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں ایک ہی مجلس میں، اور حزنا شدیدا، انتہائی شدید غمزدہ ہیں وہ. عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ ان عمک لم یتق اللہ فلم یجعل له مخرجا. تیرا چچا طلاق دینے میں اللہ سے ڈرا نہیں ہے، لہذا اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. تو یہ حضرت عمر کا کام نہیں تھا، یہ کس کا کام تھا؟ اللہ کا. 3 طلاقیں دینے کے بعد اللہ نے آپ کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بند کر دیا ہے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کو چینج کرو. اس کا حل یہ
کہ نکاح سے پہلے مرد کو بتا دیا جائے اپنی زبان کو کنٹرول کرو. اگر اسلام کا نظام غلط ہوتا نا تو صدیوں سے کامیابی سے چلانا آ رہا ہوتا, مسلمانوں کا سارا فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہوتا. اور اس میں ایک حکمت ہے کہ جس آدمی میں برداشت نہیں ہے نا, اللہ اس کا گھر بسانا ہی نہیں چاہتے ہیں. جو زبان پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ باقی چیزوں میں کہاں کنٹرول کرے گا. گھر بسانا اس شخص کا کام ہے جس کی کنٹرولنگ پاور ہو. سب سے پہلے زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ احکام کہلاتے ہیں عبودیت. کہ آپ اللہ کے غلام ہو تو حکم سمجھ میں آئے نہ آئے آپ نے کیا کرنا ہے, بولو, فالو کرنا ہے, مان لینا ہے, جیسے اللہ نے بول دیا بس. تو اسی طرح اللہ نے حج بھی دیا, اسی طرح قربانی بھی دی. وہ قربانی میں کیا ہے؟ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں آج قربانی پہ. پہلے تو میں قربانی کی فضیلت بتا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کے دن ما عمل ابن آدم احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو ایام نحر میں, نحر کہتے ہیں قربانی, نحر کے ایام میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. مشکات کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. ایام نحر کے بارے میں, جس کے پاس مال تھا اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. قربانی واجب ہے یا سنت ہے, اس میں اختلاف ہے. اور ہر صاحب حیثیت پر واجب ہے یا گھر کے سربراہ کی طرف سے, سب کی طرف سے کافی ہے, اس میں بھی فقہا کا بولو اختلاف. میں تھوڑا سا اس مسئلے کو بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ میڈیا پہ اس طرح اس مسئلے کو بھی اچھالا جا رہا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں نا, جو اپنے آپ کو فرقہ پرست کہتے نہیں ہیں, وہ ایک آنکھ بند کر کے ہمیشہ دلائل دیتے ہیں, دوسری طرف کے دلائل پی جاتے ہیں. حالانکہ اگر آپ نیوٹرل ہوتے نا تو دونوں طرف کے دلائل دیتے ہیں. اب بر صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے, آپ کیوں وہاں پر دوسری رائے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کے دماغوں کو میں تشویش ڈال رہے ہو؟ اور اگر آپ کہتے ہو ہم کسی فقہ شکا کو نہیں مانتے تو پھر دلائل دونوں طرف کے دو نا, آپ آدھے دلائل کیوں دیتے ہو آپ؟ تو یہ مسئلہ یقیناً فقہا میں اختلافی ہے. دو مسئلے جلدی جلدی بیان کرتا ہوں. ایک, قربانی سنت موقدہ ہے یا واجب ہے. دوسرا مسئلہ, گھر کے سربراہ میں ایک کی طرف سے سب کے لیے کافی ہے یا ہر صاحب حیثیت کو الگ الگ کرنی پڑے گی. تو جن فقہا کی رائے یہ ہے کہ سنت ہے, سنت موقدہ ہے, واجب نہیں ہے, وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ کیا قربانی لازم واجب ہے یا واجب نہیں ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں نے قربانی کی ہے. تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے کیونکہ سنہ کے الفاظ ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں. صحابہ کے دور میں سنت کا لفظ اصطلاحی سنت مراد نہیں ہوتی تھی. اس سے یہ جو ٹرمز ہیں نا, سنت, واجب, یہ تو بعد کی ایجاد ہیں. صحابہ کے دور میں سنت کا مطلب تھا طریقہ, وہ واجب بھی ہو سکتا ہے اور مستحب کو بھی کہا جا سکتا ہے. وہ تو اس حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے, بلکہ عبداللہ بن عمر کے طریقے سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ اس بحث میں مت پڑو کہ واجب ہے یا سنت ہے. نبی نے کی اور نبی کے بعد مسلمانوں نے کی ہے, تم بھی کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان اصطلاحات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام نبی نے کیا, ہمیشہ کیا ہے, جب سے قربانی لازم ہوئی ہے نا, ہمیشہ کیا آپ نے. دوسری بات, بعض حضرات یہ بھی دلیل دیتے ہیں, صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھر کا سربراہ ایک قربانی کرتا تھا جو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر گھر کا سربراہ ہی صاحب حیثیت ہوتا ہے. اس زمانے میں خواتین میں جاب کا رجحان نہیں تھا کہ وہ بھی صاحب نصاب ہوں. تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک شخص پیسہ کماتا ہے, اسی پر واجب ہے, تو وہ ایک قربانی اپنی طرف سے کر لے اور گوشت سارے گھر میں, سارے گھر کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف سربراہ کر لے گا تو سب کی طرف سے
ہو جائے گی. تو ہم بھی کہتے ہیں اگر سربراہ ہی مالدار ہے تو وہ کر لے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ خواتین کے پاس بہت زیادہ گولڈ ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ کے بچے کی بھی اچھی خاصی ارننگ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری حدیث کے پیش نظر پتہ چلتا ہے کہ جو بھی صاحب مال ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہے. اور ویسے بھی قیاس کا تقاضا کیا ہے کہ ایک عبادت کبھی دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی. میں آگے امام حنیفہ کے بھی دلائل دیتا ہوں آپ کو جلدی جلدی. تیسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں کرتے تھے, کراہت ان یقتدی بہما, اس خوف سے کہ لوگ ان کو فالو کرنا نہ شروع کر دیں. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. تو بعض علماء اس کا مطلب بتاتے ہیں دیکھو اگر واجب ہوتی تو ابو بکر عمر تو کرتے نا, وہ نہیں کر رہے تاکہ لوگ اس کو لازم نہ سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر صاحب مال نہیں تھے, ان کے تو پیون زدہ کپڑے ہوتے تھے. وہ اگر قربانی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے ان کے عمل کو دیکھ کر کہ غریب پر بھی قربانی واجب ہے, حالانکہ غریب پہ قربانی کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو مدینہ آنے کے بعد اور اتنی تاکید بیان کی ہو, اور ابو بکر عمر یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ لوگ کرنا نہ شروع کر دیں کہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ تو کریں گے کہ نبی نے کیا تو ہم بھی کریں. وہ جو چھوڑا ہے نا انہوں نے یہ کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ غریب پہ بھی قربانی کو واجب سمجھیں. اس میں حرج ہے, ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے نہیں اور آپ اس کو مکلف بنا رہے ہیں کہ وہ قربانی کرے. باقی امام حنیفہ کے دلائل اس بارے میں بہت مضبوط ہیں. نمبر 1 یہ جو میں نے آیت پڑھی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, اے نبی آپ نماز بھی قائم کیجئے, وانحر اور قربانی بھی کیجئے. تو یہ بقرعید ہی کی تو قربانی مراد ہے, کیونکہ ان دنوں کے علاوہ اسلام میں قربانی مشروع نہیں ہے, تو یہی قربانی ہے. امام صاحب دلائل میں سب سے پہلے کس کو رکھتے ہیں؟ قرآن کو. امام ابو حنیفہ کی عادت ہے سب سے سپیریئر کس کو رکھتے ہیں؟ وہ قرآن کو. اس سے پھر یہ اس حکم پر عمل کب کریں ہم؟ ونحر کے حکم پر. نمبر 2 یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے, من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جس کے پاس مال ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو بھی صاحب مال ہے, اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا, گھر کے سربراہ اور ماتحتوں کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے دوسری طرف بھی دلائل ہیں, لیکن یہ بھی تو ہے نا, یہ آج کل کے اسکالر یہ کیا کہ ایک آنکھ بند کر کے دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو پی رہے ہوتے ہیں. تو جس ملک میں جو فقہ رائج ہے, جس کی طبیعت میں فساد نہیں ہوگا نا, وہ اسی فقہ کے حساب سے مسئلے بتائے گا. جس کی طبیعت میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد ہے وہ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالے گا. کتنے لوگوں کے فون آ رہے ہیں, فلاں کہہ رہے ہیں لازم نہیں ہے, فلاں کہہ رہے ہیں ایک سب کی طرف سے کافی ہے, فلاں یہ کہہ رہے ہیں. بھائی ہمارے ایک دوست ہیں اہل حدیث, وہ اس طرح کی کمپین چلا رہے ہیں, اچھے سمجھدار ہیں. میں نے ان کو میسج بھیجا, میں نے کہا جب آپ کو پتہ ہے یہاں سب فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اور اس میں بھی دلائل ہیں, تو آپ کیوں لوگوں کو ایک 1.5 اینٹ کی ایک الگ تبلیغ کر رہے ہو بیٹھ کے؟ کیوں کنفیوژن میں ڈال رہے ہو بھائی لوگوں کو؟ علماء کا وقت اس میں ضائع ہوگا. اب اس کے جواب, پھر اس کا جواب, پھر اس کا جواب. آپ اپنی ذات تک اس کو کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, تو یہ دوسری دلیل ہے قربانی کے لازم ہونے کی. تیسری دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے, تو نبی نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. سنت سے مراد طریقہ. تو بتاؤ ہم یہ کام کس کی سنت کو فالو کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا سنت تھا یا واجب تھا؟ بولو نا. واجب تھا, لازمی حکم تھا. نہیں آئی بات. تو ان کی سنت میں جب ہم قربانی کریں گے تو لازمی طور پہ ہی کریں گے, آپشنل بولتے کیوں نہیں کریں گے. ہذا من المواہب, یہ علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہذا من یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ من المواہب ہے. یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, علماء کو پتہ کیا کہہ رہا ہوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپشنل نہیں تھا. یا ابت افعل ما تؤمر, بچے نے کہا اے ابا اللہ کی طرف سے آپ کو جو آرڈر ہے آپ اس آرڈر پہ عمل کر لیں.
اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپشنل ہے آپ کے لیے, بہتر ہے کہ آپ کر لیں, نہیں بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپشنل نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ واجب تھا. تو اس کا آلٹرنیٹ میں جانور دیا گیا, تو وہ بھی وجوبی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے, لازم تھا ابراہیم علیہ السلام پہ. تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں یہ کام کر رہے ہیں, تو سنت میں اصل یہی ہے کہ اسی طور پر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے, یہ واجب ہے. آپ امام ابو حنیفہ کو ہلکا مت سمجھو. امام ابو حنیفہ کے دلائل کی جب ڈیپتھ میں جاتا ہے نا انسان, تو پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے قرآن و حدیث پہ بہت ریسرچ کی ہے, ہر طرح کے دلائل اکٹھا کرنے کے بعد وہ فتویٰ دیتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ معصوم ہے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. آج کل کے اسکالر سے غلطی کا امکان زیادہ ہے, ان لوگوں سے غلطی کا امکان کم ہے. پھر بھی مسئلہ اختلافی ہے, لیکن جب اختلافی ہے تو اختلافی تو سمجھو نا اس کو. آپ ایک طرف کے دلائل کیوں بیان کرتے ہو, دونوں طرف کے کیوں بیان نہیں کرتے آپ؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت ہے. ایک اور دلیل, ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو اضافی پیکج دیا گیا کہ تمہارے لیے تو ہو گئی, لیکن آج کے بعد کسی کے لیے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ گوشت, وہ لحم الاضحیہ نہیں ہے, وہ قربانی کا گوشت نہیں ہے, وہ ایسے ہی جانور کا گوشت ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب بتا رہے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے نہیں ہوگا, اگر کر دی تو یہ بھی وجوب کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ اس طرح کی قید قیودات عام طور پر اس حکم میں لگتی ہیں جو واجب ہوتا ہے, ورنہ آپشنل ہوتا تو آپ کہہ رہے کوئی بات نہیں, تم نے اگر عید سے پہلے کر دیا ہے تو کوئی لازم تو ہے نہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے, عید کے بعد کرنا ہو تو کر لینا, نہیں کرنا ہو تو نہیں کرنا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اصولی طور پر تم پہ دوسرا جانور لازم تھا, یعنی مطلب حدیث کا یہی ہوگا, لیکن تمہارے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تمام دلائل اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قربانی ایک لازمی حکم ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے, پھر بھی اختلافی مسئلہ ہے میں مانتا ہوں, لیکن ایک فقہ کو فالو کرو میرے بھائی پراپر طریقے سے. تو ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو پھر یہ نہیں کہ جب آسانی نظر آئے تو ادھر کو لڑک گئے, اور جب مشکل نظر آئے, جب آسانی نظر آ رہی ہے تو ادھر کو لڑک گئے, مشکل نظر آ رہی ہے تو ادھر کو چلے گئے. یہ تو عبودیت کے خلاف ہے. اس کو کہتے ہیں ربقہ تکلیف, یعنی جو مکلف ہونا ہے نا, آپ نے وہ قلادہ ہی اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بقرعید کے دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. نمبر 2, پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جانور اپنے خون اور کھر کے ساتھ ترازو میں, یعنی اس کا اجر تولا جائے گا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فطیبوا بہا نفسکم, فرمایا خوش دلی سے کیا کرو قربانی. یہاں پر جو ہمارا ایک لبرل سیکولر طبقہ ہے نا, وہ ایک بہت آواز اٹھاتا ہے, اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیے جاتے, ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں کے مالیت کے جانور آپ کاٹ دیتے ہو, کتنا گوشت اس میں ضائع ہو جاتا ہے, جانوروں پہ ظلم ہے, یہ سب باتیں بہت کی جاتی ہیں. ان کے 2 جواب ہیں. ایک کہتے ہیں الزامی. الزامی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دلیل جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو نہیں مانتے. اور ایک ہے تحقیقی. سمجھتے ہو؟ دیکھو تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ نے بھی نبی سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو, کوئی لاجک بنتی تھی اس کی؟ ہے بھائی, ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ دیتے اے اللہ 7 سال کا بچہ میرا معصوم, اور تو نے میری قربانیوں کے صلے میں دیا تھا, اگر اسے قربان کرانا تھا پہلی بات دیا کیوں؟ نمبر 2, اس میں انسانیت کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 3, اتنے پیسے میں کسی غریب کو دے دوں, کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دوں, کیا خیال ہے بھائی؟ اس زمانے میں غریبوں کی بچی کی شادیاں پیسوں سے نہیں ہوتی تھیں. جن علاقوں میں بھی 4 شادیوں کا رواج ہے نا, وہاں مردوں کی شادیوں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے,
غریبوں کی بچیوں کی شادیوں پہ کبھی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. لیکن خیر میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ اتنے پیسوں سے اے اللہ میں کسی غریب کی بچی کی بولو شادی کرا دیتا ہوں. یہ ساری لاجک ابراہیم علیہ السلام پیش کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اے اللہ تو جو ہے اس کی ماں کو کیا میں بتاؤں گا کہ بچہ کہاں گیا جو میں مکہ میں چھوڑ کر گئی تھی, جس کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ نکلا تھا. اے اللہ تو نے تو عورت پہ رحم کا حکم دیا ہے, وہ میری بیوی ہے, میرا خیال نہیں کرتا, تو کم از کم اس کی ماں کا خیال کر لے. کتنی قربانیاں دے کے آئی تھی وہ یہاں پہ اس بچے کو لے کر تیری یاد میں. اگر تو نے اس کو ذبح کروانا تھا تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی ہے بھائی؟ تو اتنی دلائل ابراہیم علیہ السلام دے سکتے تھے, ایک دلیل بھی اللہ کے سامنے نہیں دی. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان کو آرڈر کرتا ہے اس سے دلیل پوچھی جا سکتی ہے. اللہ جب آرڈر کرتا ہے اگر اس سے بھی دلیل پوچھی جائے گی, اس کا مطلب اللہ میں اور انسانوں میں آپ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر آگے اسماعیل علیہ السلام سے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی کوئی لاجک پیش نہیں کی. ابا آپ اللہ میاں سے دوبارہ خواب جب اس قسم کا آئے تو آپ پوچھئے گا, اے اللہ میں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا تو میرے بیٹے نے کہا میرا کیا قصور ہے بھائی, مجھے کیوں کاٹا جا رہا ہے, میں نے تو کسی پہ کبھی ظلم نہیں کیا. اور اگر ذبح ہی کروانا ہے تو باپ سے کیوں, کسی اجنبی سے کروا دیں. باپ کے لیے کتنا مشکل ہے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنا. ایک دلیل بھی نہیں دی ابراہیم علیہ السلام. تو جو خدا کو خدا مانتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتا ہے, اس کے لیے قربانی کرنا, جانور کو حلال کرنے کے لیے کسی لاجک کی ضرورت بولو نہیں ہے. وہ لاجک پوچھے گا اپنے قربانی کے اجر کو ضائع کرے گا. ابراہیم علیہ السلام اگر لاجک پوچھتے تو خلیل اللہ تھوڑی بنتے. شیطان نے لاجک پوچھی تھی جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا, شیطان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو شیطان سجدہ کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا بیٹے کو ذبح کرنا زیادہ مشکل کام؟ ادھر ذبح کا آرڈر دیا جا رہا ہے معصوم بچے کو, وہاں لاجک نہیں پوچھی جا رہی, اور شیطان کو اس سے کم درجے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر لو. بہت آسان تھا وہ, اس میں لاجک پوچھ رہے کیوں, وائی, ہاؤ از اٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. یہ ممکن نہیں. پڑھا لکھا تھا نا, پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اس نے. آج کل کے جیسے لبرل لوگ ہیں نا, پروفیسر, بعض پروفیسر, سب نہیں, نیک بھی ہوتے ہیں اس میں, بڑے ماڈرن قسم کے ڈارون کی تھیوری پیش کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں جا کے. یہ نہیں دیکھتے کہ کھوپڑی میں آنے والا نظریہ یہ ہے نہیں. تم لوگوں نے ایسا کلمہ گورے کا پڑھ لیا ہے کہ جس لائن پہ اس نے لگا دیا تمہیں بول دیا تمہارے باپ دادا بندر تھے, تم نے مان لیا, تو بس دم ہلا رہے ہیں, اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. کھوپڑی تو ہے نہیں. جس کی کھوپڑی ہوتی ہے وہ ہر ایک سے حکم کی لاجک پوچھتا ہے, مگر اللہ سے لاجک نہیں پوچھتا. اس کو پتا ہے کہ اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے. اس کو کیا خیال ہے, اللہ مجھے کہہ رہے بچہ ذبح کرو, میں نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے صبح لاش ملے اس کی, مجھے کوئی بیماری مسلط ہو جائے. ہر وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ زندگی اور موت ہے نا, تو ویسے بھی تو کر سکتا ہے. آج نہیں کاٹا تو ہو سکتا ہے اللہ رات کو کوئی موت دے دے اس کو, ویسے ہی اٹھا لے. اللہ کہہ رہا ہے صدقہ کرو, آپ نہیں کر رہے, تو کیا اللہ کو یہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ویسے ہی آپ کا مال ضائع کر دے؟ تو بہتر نہیں ہے وہ خود کہہ رہے تمیز سے دے دو, کیا خیال ہے, شرافت سے صدقہ کر دو. عقل مند آدمی اللہ کے حکم کے آگے ہتھیار ڈال دے گا. وہ کہے گا بھائی میرا اللہ سے زیادہ خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے اس کی موت لکھی بھی ہو, تو اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ تو کاٹ دے تو ثواب پا جائے گا. تو ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں, تو اس لیے ہمیں جب اللہ نے حکم دے دیا, غیر مسلم کہتے ہیں عیاشی ہوتی. میرے بھائی یہ جو ہم بیل لے کر آئے ہیں نا, ابھی ولاگ میں دیکھا ہوگا, 1,65,000 کا, 1,90,000 کا, یہ بقرعید کے بعد آدھی قیمت پہ مل رہا ہوگا. اگر ہم نے گوشت کھانے کے لیے یہ چیزیں خریدی ہوتی تو بقرعید کے دنوں میں اتنے ڈبل قیمتوں پہ نہ لے کر آتے. گلی میں دیکھو, محلے میں آ کے ہمارے مزہ, خدا کی قسم, کراچی میں قربانی کا کیسے لوگ فیملیوں کے ساتھ, گایوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے پوری رات چائے پی رہے ہوتے ہیں. حکے کے دور چل رہے ہیں, کیا مزہ ہے یار. کبھی سوچ رہا ہوں یہ ولاگ بناؤں اپنی گلی کا. کتنے جانور آ گئے ہماری گلی میں جو کبھی یہاں ایک بکری بھی نظر نہیں آتی گلی میں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب ماشاءاللہ گائیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ نا
بیوی بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, پوری بہویں داماد, کبھی جو اکٹھے ہوئے نہیں تھے زندگی میں, گائے کی لالچ میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تمبو لگا کے. کراچی میں یہ ماحول چلتا ہے بقرعید کے دنوں میں, بڑا مزہ آتا ہے یہ دیکھ کے, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار اپنی فیملیوں کے ساتھ, خواتین کو چاہیے ویسے پردہ کر کے بیٹھیں, تو فیملیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور چائے کے دورے چل رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے یار, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انجوائے کرو, کیا خیر ہے, تہوار ہے نا. لوگ امریکہ اور یورپ سے چھٹی لے کے آ جاتے ہیں انڈا موڑ. میرے دوست یو کے سے انڈا موڑ آئے ہوئے ہیں بقرعید میں, کہہ رہے ہیں یار وہ انجوائے یہاں ہوتا ہے بقرعید, وہاں نہیں ہوتی. تو اللہ نے حکم دیا کیا کرنا ہے بھائی, کاٹنا ہے. تو بس, تو شیطان کو اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کیا کہا, بہت آسان حکم تھا, ایک سجدہ کر کے اڑ جاتا, شیطان نہ بنتا وہ. اس نے کہا کیوں, وائی, جتنا ٹائم میں سجدہ میں لگاؤں گا میں کسی غریب کی بچی کی شادی نہیں کرا دوں اس میں, کیا خیال ہے کیا خیال. لیکن اس سجدے کے انکار کی ایسی نحوست ہوئی ہے کہ اب شیطان کا کام غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کرانا نہیں ہے, جن کی ہو چکی ہیں ان میں طلاقیں ڈلوانا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جتنا طلاق سے خوش ہوتا ہے اتنا کسی اور کام سے خوش نہیں ہوتا. کم بخت سجدہ کر لیتا نا, آج تو شادیاں کروا رہا ہوتا. تو یہ جو سیکولر لبرل طبقہ کہتا ہے نا کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے غریب کی شادی کرا دو, بچیوں کی جہیز دلوا دو, یہ زبان سے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن جو قربانی کے منکر ہیں ایسے لبرل سیکولر لوگ شادیاں کم کرواتے ہیں, طلاقیں زیادہ ڈلواتے ہیں, کیونکہ یہ لڑکیوں کو آزاد بناتے ہیں. جاب کرو, ایکچولی تمہارا بھی حق ہے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا, ساس ہوتی کیا ہے, اس کی کیا خدمت, گھرداری کیا ہوتی ہے, ترقی کرو. انگریز چاند پہ پہنچ گیا اور تم کچن سے باہر نہیں نکلتی. اس طرح کی باتیں کر کر کے باغی بناتے ہیں اور گھروں میں کیا دلواتے ہیں, طلاقیں. پھر یہ نہیں کہ طلاق یافتہ کو راکٹ میں بٹھا کے چاند پہ پہنچا دیں, چاند پہ اس نے پھر بھی نہیں پہنچنا, پھر بھی توے پہ ہی بیٹھی ہوتی ہے بیچاری سارا دن. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. کیسا جوڑا ہے نا میں نے لوگوں کو شیطان کے ساتھ, شیطان بھی حیران ہو رہا ہوگا یار, ایسی ایکسپلینیشن میری آج تک کسی نے کی نہیں. اتنا اچھا شیطان کو اور شیطانی قوتوں کو ایکسپلین تو خود شیطان نے بھی نہیں کیا ہوگا. تو ہم شیطان کے اگینسٹ ہیں, اس لیے ہم اتنا اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں اس کو. تو اس لیے میرے بھائی بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا کیا کرنا ہے بھائی, جانور کاٹنا ہے. تو اب ہمارے لیے تو لاجک گئی تیل لینے. کہاں گئی, تیل لینے. ہاں غیر مسلم جو اعتراضات کرتے ہیں ان کو دو جواب دو. ایک تو یہ کہ بھائی تم اللہ کو مانو گے تو باقی چیزیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی, جب تم مانتے ہی نہیں ہو تو پھر کیا تمہیں سمجھائیں ہم. جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی بھی مانے گا, جب تم اللہ ہی کو نہیں مان رہے پھر تمہیں کیا سمجھائیں ہم. باقی یہ جانوروں پہ ظلم نہیں ہے, اس لیے ظلم نہیں ہے کہ اگر یہ جانور نہ کٹتے تو پھر اتنے پیدا بھی نہ ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہ فارمی مرغیوں پہ روزانہ ظلم ہوتا ہے, روزانہ لاکھوں کٹتی ہیں. او بھائی اگر یہ نہ کٹتی تو ان کی بریڈنگ ہوتی اتنی پیدا ہوتی. اگر گورنمنٹ پابندی لگا دے فارمی مرغی کے کٹنے پر تو سب سے پہلا پتہ ہے کیا نقصان ہوگا, فارمی مرغی تو کٹنے کے ظلم سے بچ جائے گی, لیکن فارمی مرغی کو لوگ کھلانا پلانا چھوڑ دیں گے. مرغی والے سب سے پہلے بولیں گے تجھے کس بیس پہ کھلاؤں میں, جب تو میرے کسی کام کی ہے نہیں, میں تجھے کاٹ کے نہ کھا سکتا ہوں نہ کھلا سکتا ہوں, تو وہ دانا پانی بند کرے گا. وہ بولے گا اس مہنگائی کے دور میں 2 بچے ہی اچھے, تو 8 مرغیاں کیسے اچھی ہو گئیں جو کسی کام کی نہیں ہے. وہ کھلائے گا نہیں اس کو, اس سے وہ بھوکی مریں گی. جن علاقوں میں جانوروں کے ذبح کرنے پر پابندی ہے, آپ انڈیا میں جا کے دیکھو, یوٹیوب پہ دیکھو کیسے تڑپ کے گائے مر رہی ہیں بھوک پیاس سے. کوئی رکھنے کے لیے ماں تو کہہ دیا انہوں نے گائے کو, ماں والے حقوق نہیں دیے. آپ انڈیا ہی کے چینلوں پہ جا کے دیکھو ذرا کیسے بڈھی جانور, بڈھی گائے سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں, بیماریوں میں مر رہی ہیں, تڑپ کے مرتی ہیں, کیونکہ انسان کے لیے اس جانور کو کھلانا آسان نہیں ہے. اور ان کو جنگلوں میں بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ, یہ جنگلی جانور نہیں ہے. جنگلوں میں چھوڑو گے تو کوئی اور کھا جائے گا ان کو, اور وہ درندہ کھائے گا تکلیف دے کے. اس سے بہتر تھا آپ ذبح کر کے آرام سے کھا جاتے اس کو. تو اگر ان جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑ دیا جائے تو یہ بھوکے مریں گے, انسان ان پہ انویسٹ نہیں کرے گا. اور انڈیا میں مرتے ہیں, آپ انہی کے چینلوں پہ جا کے دیکھو,
بوڑھی بوڑھی گائے ہو جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جس سوسائٹی میں آج کل جو لبرل سیکولر کی سوسائٹی, بوڑھی ماں کو لوگ نہیں پوچھ رہے, جو سچی مچی کی ماں ہے, تو گائے جو آپ نے بنائی ہے اپنی ماں جس کو, اس کو کون پوچھے گا؟ وہاں جا کے جانوروں کے حالات تو دیکھو. پھر اس بڑھاپے میں اگر آپ کا مرنے سے پہلے کاٹ دو تو اب کیا, وہ کسی کے کام کی نہیں ہے, اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا. تو ان جانوروں کو جو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, یہ اسی لیے کہ یہ اللہ کے نام پہ کٹتے ہیں. اگر کٹنا بند ہو جائیں تو یہ پروٹوکول ملنا بھی بند ہو جائے گا. تو نہ انسانوں کے کام آئیں گے نہ اپنے کام آئیں گے. یہ سمجھتے نہیں ہو بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. یہ تو اللہ کا احسان ہے. اور پھر اس کائنات میں اصل مقصود انسان ہے, جانور نہیں. اگر جانور بھی مقصود ہوتا تو میکڈونلڈ والوں سے ہم پوچھتے ہیں آپ کروڑوں مرغیاں کیوں کاٹ دیتے ہو, ان سے زندگی کا حق کیوں چھینتے ہو. ہم ایتھیسٹ سے پوچھتے ہیں, ملحدوں سے پوچھتے ہیں کہ کیوں کھاتے ہو گوشت تم, جتنا تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی انہیں. پھر گوشت کو بین الاقوامی سطح پہ پابندی ہونی چاہیے. جب وہ نہیں ہے, پوری دنیا میں جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھایا جاتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, تو اگر خدا کے حکم پہ کاٹ دیا تو یہ کیسے ظلم ہو گیا میرے بھائی. اور وہ کاٹ کے بھی پھینکا نہیں جا رہا, کھایا بھی جا رہا ہے اور غریبوں کو کھلایا بھی جا رہا ہے. اور جو غریبوں کو اس سے کمانے کے جو سورس آف انکم, جو کمانے کے ذرائع بنتے ہیں, وہ تو بے تحاش ہیں. کتنا چارہ بکتا ہے, کتنا چارہ بکتا ہے. کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے, چارے کے بزنس کرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے. پھر کتنے ہمارے ملک میں تو ویسے ہی بے روزگاری, اگر ہم قربانی پہ پابندی لگا دیں تو لاکھوں لوگ اور زیادہ بے روزگار ہو جائیں گے. تو جانور پہلے ہے یا انسان پہلے ہے؟ انسان پہلے ہے. کتنے لوگ جانوروں کو پالتے ہیں, اس میں جانوروں پر بھی احسان ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کتنے لوگوں کو رزق ملتا ہے. یہ سوراب گوٹ کی جو منڈی لگتی ہے کراچی میں, لوگ کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی, مجھے تو لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. یہ ختم ہی نہیں ہوتی, آپ چلتے چلے جاؤ. تو کیا یہاں صرف جانور کھڑے ہوئے ہیں یا انسان بھی ہیں؟ یہ جانور جب خرید کے لوگ گھر لے کے جائیں گے تو آپ کا پیٹ بھی بھرے گا, گوشت کھانے کو ملے گا. جن غریبوں کو آپ ڈیوائڈ کرو گے ان کا پیٹ بھی بھرے گا. اور جنہوں نے جانور پال کے بیچا ہے وہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے 100 افراد کا پورے سال پیٹ بھرنے کے قابل بنتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں ہو بات کو. اور صرف مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوتا, غیر مسلموں کو دبا کے فائدہ ہوتا ہے. حج کے موقع پہ جو بھیڑ آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ آسٹریلیا سے. جتنا حاجی ذبح کرتا ہے فائدہ, بہت بڑا فائدہ اس سے آسٹریلیا اٹھاتا ہے, جو کس پہ خرچ کرتا ہے؟ اپنی پبلک پہ. تو پبلک مسلم تھوڑی ہے, وہ تو زیادہ تر غیر مسلم ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو. ایک وقت چونکہ پورا ہو گیا, بس ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ جو اللہ نے جنگلوں میں جانور رکھے ہیں نا, ان کی نسل کنٹرول کرنے کے لیے درندے پیدا کیے ہیں جنگلوں میں. میں تنزانیہ میں تھا, وہاں مجھے شکار کا بڑا شوق ہے, ہر جگہ ہی جائے. تنزانیہ میں تو بہت ہرن ہے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب فلاں موسم میں آپ آئیے گا, ہرن کا شکار الاؤ ہے, خوب کرو شکار. میں نے کہا کیوں بھائی, اس سے تو جنگل کی نسل ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, ہوتا یہ کہ یہ ہرن کی نسل اتنی بڑھتی ہے کہ اس کو کھانے کے لیے اتنے شیر جنگل میں ہے نہیں, تو اس سے جو جنگل کی زندگی کے ختم ہو, کیونکہ گھاس ہی ساری ختم ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے خود ایک نظام بنایا ہے. آسٹریلیا میں 10,000 اونٹ کو شوٹ کیا ہے وہاں کی گورنمنٹ نے. جب میرا سفر تھا 2019 میں آسٹریلیا گیا, پہلا سفر تھا جب میرا آسٹریلیا کا, تو اطلاع ملی کہ 10,000 اونٹ جنگلوں میں شوٹ کیے ہیں. کیوں؟ وہ جنگلوں کے درخت کو اور پانی کو پی پی کے ختم کر رہے تھے. یہ اتنی اسپیڈ سے نسل بڑھتی ہے نا ان کی, کہ اگر ان کو ذبح کرنے کا حکم نہ ہوتا تو یہ جنگلوں کے جنگل کھا جاتے. ان کا پیٹ بھرنا آسان نہیں ہے. میں جب گائے لے کر آیا نا, میرے بچوں نے اتنے سے برتن میں گھاس رکھ دی. میں نے کہا بیٹا اس کا پیٹ, یہ ٹوٹل پیٹ ہے پورا, یہاں سے لے کے یہاں تک, انسانوں والا پیٹ ان کو. اتنے ہمارے تو اتنے سے میدے ہوتے ہیں, 2 پراٹھے کھا لیں گے زیادہ زیادہ, اس دن بیان ڈبل ہو جائے گا. ان کا 1-2 پراٹھا نہیں ہوتا, یہ اتنے بڑے بڑے تھوبڑے کھا جاتے ہیں یہ لوگ, اتنا بڑا پیٹ ہے. تو ان کا پیٹ انسان بھرتا ہے.
تو اگر یہ بڑھتے ہی رہیں گے, تمہارا باپ بڑھے گا, استغفر اللہ, تمہارا یعنی تم کیسے بھرو گے ان کا پیٹ؟ غصے میں آ جاتا ہوں, پھر میں باپ پہ آ جاتا ہوں. کوئی ہندو کہا کرے نا کہ قربانی تم لوگ ظلم کرتے ہو, بولے تیرا باپ بھرے گا اس کا پیٹ, کون بھرے گا ان کا پیٹ؟ اس کو تو ان کے اوپر احسان یہی ہے کہ کاٹ کے کھا جاؤ, اگر کھانے کے لیے نہیں ہے تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا انسان ان کا. ماں سمجھا کے کتنی خدمت کر لو گے آپ؟ اگلے کو پتا تو ہے نا کہ یار اتنا تو اپنی سگی ماں پہ ہی خرچ نہیں کر رہا ہوتا. روزانہ آپ کم سے کم, آج 2024 کا کون سی تاریخ ہے؟ آج 14 جون ہے نا. آج کی تاریخ میں ایک درمیانے درجے کا بچڑا کم سے کم 500 روپے کھا رہا ہے. اگر یہ کٹنے کے لیے نہ ہو نا, ذبح نہ ہو, تو پھر یہ پورا آپ کو کھا کے ختم کر لے گا, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, جائیدادیں بک جائیں گی. سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ابراہیم کی سنت بھی زندہ ہو گئی اور گوشت بھی تازہ تازہ مل گیا اور انسانیت کی خدمت بھی ہو گئی, کروڑوں انسانوں کو روزگار بھی مل گیا. اور سب سے زیادہ انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے گائے کا گوشت. جو ہندو کہتا ہے نا گائے ہماری ماں ہے, سب سے زیادہ گائے کا گوشت کہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ انڈیا میں سب سے زیادہ گائے کٹتی ہے اور ایکسپورٹ ہوتا ہے گوشت. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اسلام دین فطرت ہے بھائی, اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے. تو اور پھر اس میں ایک حکمت اور بھی ہے, وقت پورا ہو گیا. اللہ انسانوں کو گوشت کھلانا بھی چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں. قربانی میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ مسلمان ویجیٹیرین نہیں ہوتا, مسلمان گوشت خور ہوتا ہے. تبھی ہم جب 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, بہت سے ویجیٹیرین بولتے ہیں ان کو 4 شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. ابے تو گوشت کھائے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ 4 شادیاں کیا ہوتی ہیں. یہ ٹماٹر کھانے سے یہ نظریہ سمجھ میں نہیں آتا. لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, ایک شرابی نے ایک بزرگ کو تانا دیا. وہ ہر وقت شراب کے خلاف بیان کرتے تھے, زاہد کہتے ہیں نا بزرگ کو, میں کہتے ہیں شراب کو. تو اس نے کہا لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. وہ کہہ رہا تھا زاہد کو, بزرگ کو, ایک دفعہ پی کے دیکھ پھر اس کے خلاف بیان کر. تو شراب تو خیر حرام ہے, وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوگی, لیکن کمبخت تو گوشت کھا تو صحیح. تو ویجیٹیرین ہے, تو کھیرے ککڑیاں کھا رہا ہے, تو نہیں آئے گا تمہاری سمجھ میں. تم گوشت کھاؤ, اور گائے کا گوشت, مچھلی وچھلی سے کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر فضائل بتاتے ہیں ایکچولی مچھلی میں وہ ڈاکٹروں کو کھلا دو. جو اس طرح کے مشورے تھے. ہمارے حضرت نا سیب کا چھلکا اتار کے کھاتے تھے. ایک ڈاکٹر نے کہا اصل منرلز تو چھلکے میں ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا پھر آپ نوش فرمائیں چھلکے, خالی منرل ہی تھوڑی چاہیے, اس کو ہضم بھی تو کرنا ہے نا بھائی, کیا خیال ہے, مزہ بھی تو لینا ہے. چھلکے کے ساتھ مشکل سے ہضم ہوتا ہے, بغیر چھلکے کے 2 منٹ میں غائب ہو جاتا ہے. تو خیر وہ ہوتے ہیں, میں ڈاکٹروں کا منکر نہیں ہوں. تو اب جو گوشت میں بیماریاں آ رہی ہیں نا, اس میں گوشت کا قصور نہیں ہے, ہمارے لائف اسٹائل کا قصور ہے. میں نے مسائی قوم دیکھی ہے تنزانیہ کے جنگلوں میں, جو صرف گوشت کھاتی ہے, صرف گوشت. ایسی فٹ باڈی ہے ان کی, ایسی فٹ باڈی ہے. تو ہاں لائف اسٹائل بکری جیسا ہو اور خوراک گوشت جو شیروں کی ہے, پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جب کھانا گوشت ہے تو جینے کا اسٹائل بھی گوشت خوروں جیسا ہونا چاہیے. سمجھتا ہے بات؟ یوں نہیں بکری کی طرح یہاں بیٹھا ہے تو پھر وہاں جا کے بیٹھا, شیر پھر بھاگا. یہ نہیں کہ چیرنا پھاڑنا شروع کر دو لوگوں کو, مطلب یہ کہ بھاگو دوڑو, ایکسرسائز. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے.